ایک سچی کہانی پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر یہ کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے کسی سے بھی ملوا دو، مجھے کام ہے۔ کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد میری CCTV کیمرہ اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں، تو وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر جاؤں گی ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنی ریسیپشنسٹ کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بچی نے اجازت طلب کی تو میں احترامانہ کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم بھی پرانا ہونے کی وجہ سے پلاہٹ مائل تھا۔ جوتوں پر بہت مٹی تھی اور جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے سے لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسینے کے نشان، شاید گرمی اور مٹی کی وجہ سے۔ بچی نہایت قبول صورت تھی۔ موسم کے توازن سے اس کے گالوں سرخ سرخ ہو رہی تھی، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکر سے لیا اور جلدی سے پی گئی۔ جی بیٹا، کیوں فساد کر رہی ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی سر مجھے پتہ چلا ہے کہ NGOs بچوں کے تعلیم کے اخراجات اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہر NGOs نہیں، مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA مکمل کرنا ہے اور MBA کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس NGOs کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دے۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ BEF کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکریٹری میرا ایک پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے اسٹاف کے حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی۔ وہ چائے اور بسکٹ پر ٹوٹ پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی AG آفس میں ہوتے ہیں، ابھی ریٹائرمنٹ لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ AG آفس کا بندہ اور ایسا کہے، کوئی 2 نمبری ہوگی اس بچی میں، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا، مجھے یہ سوچ آئی کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے یہاں آ گئی، کسی اور کے ہاتھ لگتی تو شاید وہ اسے آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھا دیتا اور اس کی ان چمکتی ہوئی روشن آنکھیں اب تک ماند پڑ چکی ہوتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے اٹھا کہ اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی فیس مکمل کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئیں اور مجھ سے ملیں اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے وہ نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ریسیپشنسٹ کو آواز دی کہ شاہدہ یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ضرور ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ لے لو۔ یہ ایک پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کو لے آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ سر وہ بچی صبح سے 10 بجے سے اپنے والد کے ہمراہ انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا بلا لاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی یا اردو اسپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر AG آفس بلوچستان میں کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ شہر میں بھی تخریب کاری کے ڈر سے اسکولوں میں ترانہ تک نہ پڑھایا جاتا تھا۔ پاکستان دشمن اس اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کی ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لے لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک MA کر کے ایک ڈاکٹر کی کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا BA کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ
اب مزید نہیں پڑھا سکتا تو یہ ضد کرتی ہے کہ یہ اپنے طور پر MBA کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کی سمسٹر کی فیس بھی نہیں پوری ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ اس کا نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی نیٹ کہ جس سے یہ تیاری کر سکے۔ GPA کہاں سے اچھا آئے گا، اس کو کوئی سہولت ملے۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ اس بچی کے والد میرا شکر ادا کر کے چلے گئے۔ میں نے اپنی ریسپشنسٹ کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر کے مجھے بتاؤ۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فائنانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی اور پھر 1 سال تک صرف اس کا میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا خیر ہے، تم تو اتنی بہادر ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ بولی سر 1.5 سال سے میں اپنی باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورا کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میری اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو وہ بولی بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے پاس اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، آپ میرا ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کو کہا ایک شرط پر دوں گا کہ جیسے نوکری لگے گی میری تمام فیس اور ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جب بیٹی کہا ہے تو تم بے فکر ہو کر پڑھو بس۔ وہ چلی گئی۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تم نے؟ تو بہت ہنسی اور بولی سر گولڈ میڈل ملا ہے مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے مبارکباد دی تو اس کی آواز بھر گئی، بولی سر بس اب میں چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا بیٹیاں تو جانے کے لیے ہی بیٹا پالتا ہے، بس جہاں رہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کہانی کا پارٹ 2 آپ دیکھ سکیں۔